پہلے ہم چلتے ہیں جی، گورنمنٹ آف پاکستان نے سرکاری ملازمین کے لیے نئی تنخواہ فکس کرنے کے اصول و ضوابط جاری کر دیے۔ ان ہدایات کے مطابق اب پروموشن اور اپ گریڈیشن کی صورت میں ملازمین کی تنخواہ شفاف اور یکساں طریقے سے فکس کیا جائے گی۔ ترقی کی صورت میں پرانی بنیادی تنخواہ کے ساتھ ایک انکریمنٹ شامل کر کے نئے اسکیل میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اب جبکہ اپ گریڈیشن کے موقع پر موجودہ تنخواہ کو قریبی یا اوپر والی سٹیج میں فکس کیا جائے گا۔ سالانہ اضافہ انکریمنٹ یعنی کہ سالانہ انکریمنٹ بھی شامل کیا جائے گا۔ جہاں ضروری مخصوص محکموں جیسے ریلوے اور دفاع کے لیے علیحدہ ہدایات جاری ہوں گی۔ یہ اصول مالی سال 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ جی، فکسیشن کے بارے میں حکومت نے نیا لیٹر جاری کر دیا۔ اب ہم اس خبر کی طرف چلتے ہیں جو کہ اساتذہ کو بڑی شدت سے انتظار تھا کہ کسی طریقے سے جو بین ہے اس کو لفٹ کیا جائے۔ تو اب حکومت نے جو تبادلوں سے جو بین ہے اس کو مکمل طور پر لفٹ کر دیا۔ 24 جو ہے وہ درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ 22 ستمبر 2025 سے لے کر 28 ستمبر 2025 تک ہوگی۔ کیٹیگری میں اوپن میرٹ پر آپ اپلیکیشنیں دے سکتے ہیں۔ اویٹنگ پوسٹنگ، جو لوگ مطلب پوسٹنگ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کہتے ہیں ڈسپوزل پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اسکول آؤٹ سورسز ہو گئے ہیں، یا جو پروموشن کے بعد ابھی تک وہ پوسٹوں پہ ہیں یا کہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، وہ اور پروموشن والے، اور اس کے علاوہ میوچل ٹرانسفر پر بھی، اور سرپلس جو ٹیچر ہیں ان کو بھی یہ آپشن حاصل ہوگی کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے مطابق ویریفیکیشن جو ہوگی وہ 30 ستمبر سے 6 ستمبر تک ہوگی۔ فیصلہ برائے تبادلہ 7 اکتوبر سے 11 اکتوبر تک، آرڈر جو ہے 15 اکتوبر تک جاری ہو جائیں گے۔ اس میں اہم نکات یہ ہیں کہ جن اساتذہ کو سرپلس قرار دیا گیا ہے ان کے لیے تبادلہ لازمی ہے۔ تمام پروموٹڈ ویٹنگ پوسٹوں کو سس پر ترجیح پوسٹنگ دینی ہوگی، ورنہ تنخواہ ایڈجسٹ نہیں ہوگی۔ اور میوچل ٹرانسفر راؤنڈ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس پر تمام ڈیٹا اور اسٹوڈنٹ انرولمنٹ سس پر اپ ڈیٹ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مزید آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں تو آپ جیسے سس اپنی کھولیں گے اس میں تمام چیزیں آ جائیں گی۔ جو دیہی مراکز تھے ان کو آؤٹ سورسز جو کیا گیا تھا، اب سرکاری جو ڈسپینسریاں ہیں وہ بھی آؤٹ سورس کی جائیں گی۔ پہلے تو یہ تھا کہ جو آؤٹ سورس کی گئی تھی ڈسپینسریاں وہ شہر کے باہر والی تھیں، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ مراکز صحت کے بعد سٹی ڈسپینسریاں بھی جو ہیں وہ بھی آؤٹ سورس۔ یہ پنجاب حکومت کا ایک بڑا فیصلہ وہ سامنے آ رہا ہے۔ آگے چلیں تو ایک اور آپ کو خبر دیتا چلوں، جناب خالد جوید نے، یہ ایم پی اے صاحب ہیں، انہوں نے پینشن اصلاحات کے بارے میں جو ہے وہ ایک وزیر خزانہ سے مختلف سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ صوبائی اسمبلی میں یہ سوالات اٹھائے گئے، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ یہ فرمائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ نگران حکومت نے لیو انکیشمنٹ رولز ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور 1 جون 2023 کے جاری کردہ ملازمین کے حق پر بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آگے کہا کہ 2024 میں نوٹیفیکیشن کے نمبری کے مطابق سرکاری ملازمین کا پنجاب کا یہ معاشی قتل ہے، اور انہوں نے 70A رول کا بھی حوالہ دیا کہ وہاں پہ جو پینشن ہے وہ گریجویٹی ہے، اس کے میں رولز میں ترمیم کی گئی ہے۔ موجودہ حکومت نے 2 دسمبر 2024 کو گریجویٹ کے فارمولہ میں ترمیم کے لیے آخری 3 سال کی جو رنک بیسک پہ ہے اس کی ایوریج سے نیا فارمولہ طے کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سرکاری ملازمین پر ظلم ہے۔ یہ تینوں نوٹیفیکیشن جاری کر کے ملازمین کے ساتھ بڑی ناانصافی کی گئی ہے، اور اس کا انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑی تحریک پیش کی ہے کہ اس کا جواب وزیر خزانہ دیں۔ آگے چلیں تو ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملازم عرصہ 33 سال سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور پرائمری اسکول ٹیچر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ محکمہ نے ریٹائرمنٹ کے قریب ملازم کو اس لیے نوکری سے برخاست کر دیا کہ بھرتی کے وقت ملازم نے بوگس میٹر کی سند جمع کرائی تھی۔ مزید ملازم پر ساری زندگی لی گئی تنخواہوں میں واپس کرنے کا بھی نوٹس جاری کیا۔ اب محکمانہ سزاؤں کو میری طرف سے عدالت میں چیلنج کیا گیا، یعنی اس بندے نے عدالت میں چیلنج کیا، تو چیلنج کرتے ہوئے عدالت نے یہ اپیل منظور کرتے ہوئے 15 دن کے اندر ملازم کو پینشن جاری کرنے کا حکم قرار دیا، اور محکمہ کی ذمہ داری تھی کہ نوکری کے آغاز میں وہ ڈگریوں کی جانچ پڑتال کرتے،
اب ریٹائرمنٹ کے وقت وہ اس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ آگے چلیں تو ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اطلاع برائے سرکاری ملازمین، وزارت خزانہ حکومت پاکستان نے مالی سال 2024-25 کے لیے جی پی ایف اور کنٹریبیوٹری پینشن سی پی ایف میں منافع کی شرح کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ سال جو 23-24 منافع کی شرح 13.97 تھی، نئی سال میں یہ 12.46 مقرر کی گئی ہے۔ مزید برآں وزارت ریلوے اور وزارت دفاع کے متحد فنڈز پر منافع کی شرح کے بارے میں الگ فیصلہ کیا جائے۔ یہ نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر گزٹ آف پاکستان میں جاری کیا گیا۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں اور نوٹیفیکیشن تھے۔